بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنا ہڈیوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا بھی نہ آئے اور بدن پر زیادہ گوشت نہ بڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد اور گردن وغیرہ کے درد سے بچ سکیں گے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیتے کے پتے پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں کبھی بھی نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ ناظرین، 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، جو دمے کے مریض ہیں اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوج جائیں تو انجیر اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو اور ہفتے میں 3 دن ایکسرسائز لازمی کرو، گھٹنے جوڑ طاقتور رہیں گے۔ ناظرین، بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں، چھپکلی اور کاکروچ آنا بند ہو جائیں گے۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، خون سے گندے مادوں کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو قوت بخشتا ہے۔ ناظرین، مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، چہرے کی چھائیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں، اور یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بھی مددگار ہے۔
اگر آپ ٹی بی کے مریض ہیں تو انگور کھائیں، بواسیر کے مریض ہیں تو امرود کھائیں، جگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو سیب کھائیں، خشک کھانسی کے مریض ہیں تو کھجور کھائیں۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو تو یہ اس میں فائدہ دیتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں، اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ ناظرین، معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا اس زخم پر رکھ دیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں۔ لوکاٹ کھانے سے بے چینی اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ یہ خوراک کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور بواسیر کے مرض میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے۔ شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ ناظرین، کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے اور بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو دال چینی دور کرتی ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں پانی ایک اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھا لیا کریں۔ وزن بڑھنے لگ جائے گا اور ہڈیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی۔ ناظرین، جس قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر اس میں عرق گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ بخار کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے، اس سے بلغم دور ہوتی ہے۔ ناظرین، لہسن کے طبی فوائد یہ ہیں: معدے کی رطوبت ختم کرتا ہے۔ نمبر 2، بلغم کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 3، دل کے امراض میں مفید ہے۔ نمبر 4، موٹاپا کم کرتا ہے۔ نمبر 5، قبض کشا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر بچھو یا سانپ کاٹ لے تو اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ بینگن کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ سرکہ یا انار دانہ بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اسے روزانہ کھا لیا جائے تو جسم سے خشکی اور گرمی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے کیڑا فوراً باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، سرخ ٹماٹر کا استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ میتھی کا ساگ
ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، میتھی کا ساگ مسلسل کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیج ہاضمہ کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، لوبیا کے مسلسل استعمال سے انسانی جسم کی گرمی اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ شوگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے۔ اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، گاجر کے مسلسل استعمال سے دل کی دھڑکن کو آرام ملتا ہے۔ انسانی نظر تیز ہوتی ہے۔ مختلف امراض کے خاتمے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری، بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن میں لے کر پیس کر رات سونے سے پہلے 1 چمچ اور نہار منہ 1 چمچ کھایا کرو، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ناظرین، ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمہ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کی شدت کم کرنے کے لیے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لوکی کھانے سے دل کے امراض بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے، گردے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے، دمہ کے مریض میں بہترین ہے اور بالوں کے لیے تو بہت مفید ہے۔ آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ٹماٹر کے استعمال سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ صبح نہار منہ سرخ ٹماٹر کھا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ گاجر کا جوس یرقان میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں خون کو پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کے خلیے دوبارہ بناتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچنا چاہتے ہو تو دوپہر کے وقت پیاز کا سلاد کھا لیا کرو۔ ناظرین، چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیموں کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ لہسن کا رس نکال کے نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اللہ حافظ۔